بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلامی بھائیوں، محفل فیض حافظ ملت خواجہ واڑی ماہم شریف بمبئی سے محمد اسلام اللہ ساحل عزیزی مصباحی، کل آپ نے مختصر اللہ کے ولیوں کا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا واقعہ سماعت فرمایا. اکثر میرا جانا ہندوستان کے باہر دوسرے ممالک میں ہوتا رہتا ہے، اور عراق و بغداد شریف تو تقریباً میں نے کم و بیش 20-22 سفر کیے. گزشتہ سال بھی 2019 میں بھی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ سفر میں تھے. عراق میں بغداد شریف سے 100 کلومیٹر دور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اقدس روضہ مبارک ہے. جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں خلیفہ وقت کے معروف و مشہور پہلوان تھے. اس زمانے میں پہلوانوں کی کشتی کا رواج تھا. شاہان مملکت اپنے یہاں بہت سارے ماہرین الگ الگ شعبے میں رکھا کرتے تھے. جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی مضبوط اور ہنردار پہلوانوں میں تھے. بڑے بڑے دوسری مملکت اور حکومتوں کے پہلوان آپ سے مقابلے کے لیے خوف کھاتے تھے. جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کوئی کشتی لڑنے کے لیے حامی بھرتا، وہ جو ہے ناکام ہو جاتا اور ہار جاتا. فیصلہ جو ہے جنید بغدادی کے حق میں ہوتا. جس سال جنید بغدادی کا آخری سال ثابت ہوا، ہر سال جو ہے الگ الگ ملکوں میں شاہان مملکت میں اعلان کے لیے قاصد جاتے اور حکومت کے ذمہ داران، بادشاہ اپنے اپنے علاقوں میں پہلوانوں کو دعوت دے کر جنید بغدادی سے مقابلے کے لیے کوشش کرتے. یہ سال آخری سال تھا کہ اس کے بعد پھر جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے لنگوٹ نہیں باندھا
اور کوئی کشتی کا مظاہرہ آپ نے نہیں کیا۔ آخری سال تاریخ قریب آ گئی، ہر چہار جانب اعلان ہو گیا کہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ میں جو ہے دنگل کشتی کے لیے سب لوگ جمع ہوں، اپنے اپنے پہلوانوں کو لے کر۔ تاریخ طے ہو گئی اور ڈگی پھرا دی گئی۔ اس زمانے میں مائک نہیں تھا، ڈگی پھرانے کا رواج تھا۔ ہر سال جنید بغدادی کو تمغہ ملتا اور آپ سارے پہلوانوں پہ بھاری ہو جاتے، آپ کے حق میں فیصلہ ریفری دے دیتا۔ آخری سال میں سارے پہلوانوں کو دعوت دی گئی۔ خلیفہ وقت آنے والے پہلوانوں کا خرچ اٹھاتا اور کشتی سے چند دن پہلے ہر ملک سے، ہر طرف سے پہلوان آ جاتے۔ جو تاریخ تھی اس دن مشورہ ہوا اور دن رکھ دیا گیا۔ اکھاڑے پر ایک دن پہلے جتنے پہلوان تھے سب آئے اور اکھاڑے میں جنید بغدادی کھڑے ہو کر ان کے فیصل ریفری اعلان کرا رہے تھے۔ جنید بغدادی سے لڑنے کے لیے کس کی ہمت ہے، جس کو ہمت ہے وہ آ جائے، اپنا نام لکھائے۔ جنید بغدادی سے لکھانے کے لیے کوئی آیا نہیں کہ اپنا نام لکھائے ان سے کشتی لڑنے کے لیے۔ نہیں کوئی آیا، کسی ملک سے نہیں آیا۔ تو ایک کمزور آدمی جو پہلوان دکھائی نہیں دے رہا تھا، دبلا پتلا، آیا اور اس نے جنید بغدادی سے ہاتھ ملایا کہ میرا نام لکھا جائے، میں جنید بغدادی سے کشتی لڑوں گا۔ آنے والے پہلوان بڑے بڑے زبردست سب حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ جنید سے ہمیں ہمت نہیں ہے ہاتھ ملانے کی، یہ آدمی دبلا پتلا نہیں فناتواں کس بنیاد پہ ہاتھ ملا رہا ہے۔ لیکن چونکہ عام اعلان تھا اس لیے آنے والے کا نام لکھ لیا گیا۔ کل کی تاریخ طے ہو گئی، وقت جو ہے سب کو بتا دیا گیا۔ جو تاریخ جس دن کی طے ہوئی تھی اور زیادہ شہر کا مجمع بھی جمع ہو گیا، کیونکہ کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ جنید بغدادی سے مقابلے کے لیے ہاتھ ملائے۔ رات گزر گئی، دن آیا اور مقررہ ٹائم پہ جنید بغدادی اکھاڑے میں کھڑے ہو گئے۔ انتظار ہو رہا تھا، ٹائم پاس ہو رہا تھا۔
اور کسی نے اپنا نام نہیں لکھایا تھا، کون آگے بڑھے؟ جس نے ہاتھ ملایا تھا وقت پہ اس کو آنا چاہیے تھا، لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا۔ 5 منٹ سے پہلے لوگ گھوم گھوم کر دیکھ رہے تھے کہ شاید کوئی آئے۔ 5 منٹ پہلے وہ کمزور نہیں فناتوا انسان مجمع کو چیرتا ہوا آ گیا اور لنگوٹ باندھ کر اکھاڑے میں اتر گیا۔ فیصل، جس کو ریفری کہتے ہیں، اس نے وقت کا اعلان کیا کہ اب کشتی شروع ہو رہی ہے۔ آنے والے نے آپ سے قریب ہو کر ہاتھ ملایا جیسا کہ طریقہ تھا، اور منہ کان کے پاس لے جا کر جنید بغدادی سے کچھ کہا، اور اس کے بعد کشتی اعلان کے مطابق شروع ہو گئی۔ جنید بغدادی اور آنے والے نے ہاتھا پائی کی۔ کچھ دیر تک دکھانے کے لیے حضرت جنید بغدادی نے معاملہ کو آگے بڑھایا، لیکن تھوڑی دیر میں ایسا ہوا کہ جنید بغدادی اکھاڑے میں لیٹے ہوئے ملے۔ آنے والے نے ان کو پٹخ دیا تھا اور سینے پہ سوار ہو کے بیٹھ گیا تھا۔ مجمع نے بہت افسوس کے ساتھ اعلان کیا کہ نہیں، یہ ہم کشتی مانیں گے نہیں، یہ غلط ہے، دوبارہ ہونی چاہیے۔ دوبارہ پھر ہاتھا پائی ہوئی اور کچھ ادھر ادھر کر کے جنید بغدادی نے تھوڑا زیادہ وقت لیا اور اس کو پچھاڑنے کی کوشش دکھائی، مگر دنیا نے پھر دیکھا کہ جنید بغدادی نیچے ہیں اور آنے والا کمزور انسان آپ کے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر بھی مجمع نے نہیں مانا اور آواز آئی کہ سب لوگوں نے کہا ایک موقع اور دیا جائے جنید بغدادی کو۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اتنا نامور پہلوان ایک کمزور آدمی سے کیسے شکست کھا رہا ہے۔ تیسری بار پھر جو ہے ریفری نے اعلان کیا یہ آخری موقع ہے، جنید بغدادی جو کچھ دیکھا گیا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے، یقین نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال تیسری بار کچھ اور دیر تک وقت گزارا جنید بغدادی نے، اور آخر میں یہی ہوا کہ آپ نیچے اکھاڑے میں چاروں شانہ پڑے تھے اور آنے والا جو ہے وہ سینے پہ سوار تھا۔ فیصل نے، ریفری نے آنے والے کمزور انسان کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر کے اعلان کیا، آنے والے کو کامیابی دی جا رہی ہے، یہ کشتی جیت گیا ہے، اس کو انعام و اکرام جو ملنا تھا وہ اسے دیا گیا۔ جنید بغدادی
کچھ دیر تک پڑے رہے، لوگوں کی ملاقات بھی نہیں کی، کیونکہ وہ ناکام ہو کے آج پہلی بار اکھاڑے سے اتر رہے تھے۔ کسی نے ان سے ملاقات بھی نہیں کی۔ جنید بغدادی اٹھے، اپنے گھر آئے، اور گھر آنے کے بعد انہوں نے رات کو جب سو گئے تو خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں کرم فرمایا، تشریف لائے، اور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مبارکباد دی اور ان کو اپنے کرم سے نوازا اور فرمایا، اے جنید، تم مشہور تھے زمانے میں پہلوان کی حیثیت سے، اب تمہیں دنیا جو ہے دین کا پہلوان اور اللہ کا مقبول بندہ اور میرا اچھا سچا مرید، میرا عاشق، اور میری طرف سے تمہیں عزت والا سمجھ کر تمہاری عظمت کے چراغ لوگوں کے دلوں میں روشن ہو جائیں گے۔ جنید بغدادی کو ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے رسول کیوں تشریف لائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ جنید بغدادی نے جب اس سے کمزور انسان سے ملاقات کی تو اس نے کان میں کہا تھا، اے جنید، تم مالدار ہو، میں غریب ہوں، اور میں سید ہوں، آل رسول ہوں، میں غریب ہوں، صدقہ زکوٰۃ میں مجھے حرام ہے۔ اگر آج میں تم سے کشتی میں جیت جاؤں گا تو جو انعام و اکرام اب تک تمہیں ملا ہے وہ مجھے مل جائے گا، میں خوشحال ہو جاؤں گا۔ اس وجہ سے جنید بغدادی کشتی ہار گئے تھے۔ جنید بغدادی جب صبح اٹھے تو فجر کی نماز کے بعد آپ کے گھر کے دروازے کے باہر بہت سارے اولیاء اللہ کا ہجوم تھا۔ جب آپ دروازہ کھول کر لوگوں کو آپ نے دیکھا اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو سب نے بیک زبان پکارا، اے جنید، تمہیں اولیاء اللہ کی سرداری مبارک ہو، آج سے تم سید الطائفہ ہو، یعنی ولیوں کے جماعت کے سردار۔ اس کے بعد سے جنید بغدادی اولیاء اللہ میں بڑے مرتبے پہ شمار کیے جانے لگے، اور آپ نے بادشاہ کی جو ہے بادشاہی کو خیر بات کہا اور یاد الہی میں لگ گئے۔ آپ کا مزار پاک بغداد شریف میں مرجع خلائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور یہ روایت ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ جو نیک اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے
ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔